السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ قرآن کو کیسے سیکھیں۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک رہا ہے کہ قرآن کو کیسے سیکھا جاتا ہے، اس کو کیسے سیکھیں، کس طریقے سے پڑھیں، تو آئیے آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، کچھ دن سے میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج میں پڑھانے والا ہوں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 8، جس کا نام ہے تنوین و نون ساکن۔ تنوین و نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ تختی نمبر 7 میں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہا گیا ہے؟ تنوین کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر ہم تختی نمبر کیا پڑھنے والے ہیں؟ 8 پڑھنے والے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ تنوین و نون ساکن۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیے تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو تنوین اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر دو زبر لگا ہو یا دو زیر لگا ہو یا دو پیش لگا ہو، یہ تنوین میں گنتی ہوگا۔ اور نون ساکن وہ نون ہوگا جس کے اوپر جزم لگا ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم لگ جاتا ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس نون پر، یہاں پر دیکھیے جس نون پر جزم سکون ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یکساں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر دیکھ لیجیے، یکساں کا معنی ہوتا ہے ایک جیسی، برابر ہوتی ہے۔ جیسے با الف دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، یعنی جب نون ساکن ہوگا اور اس کے پہلے زبر ہوگا تو آواز بالکل تنوین کے جیسی نکلے گی، یعنی ایک جیسی نکلے گی۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے ہم اپنے چیپٹر کو، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تا الف دو زبر تن۔ تن جو ہوا ہے یہ بالکل ایسی ہی آواز نون میں آنی چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تا نون زبر تن، دونوں کیا ہو جائے گا؟ تن تن۔ اسی طریقے سے یہاں پر تا کے نیچے دو زیر لگا ہوا ہے اور اس کے بھی نیچے، یعنی اس کے بھی نیچے زیر لگا ہے، لیکن اس کے بغل میں نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو یہ نون ساکن ہو گیا۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن۔ اب یہاں پر دیکھ لیے تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن، یعنی ایک جیسی آواز ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر اوپر والی لائن کی تو بات ہو گئی، اب نیچے کے دیکھیے سا الف دو زبر سن، سا نون زبر سن، سن سن، یعنی ایک جیسی آواز ہے۔ اب یہاں پہ سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سن سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، سن سن۔ یہاں پر دوسری لائن کی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم تیسری لائن کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن، ایک جیسی آواز ہوگی تبھی پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن، یعنی ایک جیسی آواز ہے نا۔ اوپر بتا دیا گیا ہے کہ تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ تو یہ تو ہوا ہمارا تنوین و نون ساکن کو برابر کرنے کا طریقہ۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا؟ آدن۔ یہاں پر کیا ہے؟ عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، آدن۔ جیسا کہ ہم ہجے کا جو طریقہ اپناتے ہیں وہی طریقہ ہم اپنائیں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ جو پہلے ہم نے ہجہ کیا ہے اس کو یاد رکھیں گے من میں، اس کے بعد والی حرف سے ہجہ کر کے ملا دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ عین الف زبر آ، آ کو یاد رکھنا ہے۔ دال الف دو زبر دن، پہلے کیا تھا؟ آ، بعد میں ہوا دن، دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آدن۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ لیجیے اب کیا ہوگا؟ سو ان، سو ان، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، کیا ہوگا؟ سو ان۔ سو جو ہوا تھا اس کو یاد رکھنا ہے اور ان میں ملا دینا ہے، تو کیا ہوا؟ سو ان۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے آگے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ قریبن۔ قریبن کیسے ہوگا؟ قاف زبر قا، را یا زیر ری، کیا ہوا؟ قری، اور کیا ہے؟ با دو پیش بن، کیا ہوا؟ قریبن۔ قاف زبر قا جو ہوا تھا اسے یاد رکھنا ہے
را یا زر ری، پہلے تھا قا بعد میں ہوا ری، دونوں کو ملائیں گے تو قری، اس کے بعد کیا ہے با دو پیش بن، تو کیا ہوگا قریبن قریبن۔ اسی طریقے سے اب ہم کیا کریں گے، آگے والے کو دیکھیں گے کیا ہے فمن۔ فمن کیوں ہوگا؟ کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے، بالکل جلدی، تو کیسے پڑھیں گے فا زبر فا، میم نون زبر من، کیا ہوا فمن۔ اسی طریقے سے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا عظیمن، کیا ہے عظیمن۔ عظیمن کیوں رہا؟ کیونکہ عین کے اوپر زبر ہے، عین زبر آ جو ہوا ہے اسے یاد رکھنا ہے، زا یا زیر زی، کیا ہوا پہلے تھا آ بعد میں ہوا زی، دونوں کو ملائیں گے تو عزی، اس کے بعد کیا ہے میم دو پیش من، تو کیا ہوگا عظیمن۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں ملا کر پڑھتے رہنا ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کاف نون پیش کن، بس کن یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کاف نون پیش کیا ہو جائے گا کاف نون پیش کن، بس ہو گیا یہ الفاظ ختم۔ آگے یہاں پر دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے مرضن، مرضن کیا ہے میم زبر ما، را زبر را، کیا ہوا مرا، اور کیا ہے زاد دو پیش زن، کیا ہوگا مرضن۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں آگے جو حرف ہے وہ کیا ہے رسول، کیا ہے رسول، کیسے پڑھیں گے را زبر را، سین واو پہ سو، کیا ہوگا دونوں کو ملائیں گے تو رسو، اس کے بعد کیا ہے لام دو پیش لن، تو کیا ہوگا رسولن رسولن، یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہے شیئن، شیئن کیوں ہو رہا ہے شین یا زبر شی، کیا ہوگا شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، کیا ہوگا پہلے تھا شی بعد میں ہوا ان، دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا شیئن، کیا ہوگا شیئن، اس کو یاد رکھنا۔ اب کیا پڑھیں گے یہاں پر غشاوتن، کیا غین زیر غی، شین الف زبر شا، کیا ہوگا پہلے تھا غی بعد میں ہوا شا، دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا غشا، اس کے بعد کیا ہے واو زبر وا، کیا ہوگا واو زبر وا، تو کیا ہوگا غشاوا، اس کے بعد تا دو پیش تن، کیا ہوگا غشاوتن۔ ملائیے گا آپ بھی، کیونکہ جب تک آپ نہیں کوشش کیجیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا لکھا وغاسقین، غین الف زبر غا، غا جو ہوا ہے اسے یاد رکھنا ہے، سین زیر سی، پہلے تھا غا بعد میں ہوا سی، اس کے بعد کیا ہے کاف دو زیر کن، تو کیا ہوگا غاسقین۔ جب تک ہم ملائیں گے نہیں کوشش نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ آخری حرف دیکھیے آخر میں کیا لکھا ہوا ہدن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، یا جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، دال دو زبر دن ہدن۔ بس اتنی سی بات ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کے برابر ہوتا ہے، دو زبر ہوگا اور اگر نون ساکن ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگا تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی۔ کسی حرف کے نیچے دو زیر ہوگا، نون ساکن ہوگا لیکن اس کے پہلے زیر ہوگا تو دونوں کی آواز سیم ہوگی۔ اگر کہیں پہ تنوین ہوگا یعنی دو پیش ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہوگا، نون ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو دونوں کی آواز سیم ہوگی، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے تا الف دو زبر تن ہے نا، زبر لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کیا ہے زبر ہے، تو دونوں کی آواز سیم۔ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ دو زیر ہے لیکن اس کے نیچے بھی زیر ہے تو دونوں کی آواز سیم۔ اسی طریقے سے یہاں پر کیا ہے پیش ہے اور اس سے اوپر بھی پیش ہے تو دونوں کی آواز سیم۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنا چیپٹر مکمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر تو پہلے سے لکھا ہوا تھا مشق، یعنی اس کا مطلب ہے ریپیٹ کرتے رہنا ہے، اس کا ریویژن کرنا، تب جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور کل میں اسی طریقے سے آگے والا جو سبق ہے اس کو میں پڑھاؤں گا۔ اور ایک درخواست پھر سے کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔